نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم صدق اللہ العلی العظیم۔ میرے واجب الاحترام خواتین و حضرات، ارشاد باری تعالی ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، لا تقولوا رائنا، نہ کہو رائنا، وقولوا انظرنا، اور کہو انظرنا، واسمعوا، اور آپ سنیں، وللکافرین عذاب علیم، کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ ان آیات کا شان نزول یہ ہے، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی محفل مجلس کے اندر ہر طرح کے لوگ آیا کرتے تھے، جن میں شہری، دیہاتی، پڑھے ہوئے اور ان پڑھ، ذہین اور غبی، ہر قسم کے لوگ آپ کی محفل میں موجود ہوتے۔ اور لوگوں میں تین طرح کے لوگ ہوتے ہیں۔ ایک طبقہ ایسا ہوتا ہے کہ جب بات شروع کی جائے تو انہیں سمجھ آ جاتی ہے کہ یہ کہنا کیا چاہ رہے ہیں، اور ایک طبقہ ایسا ہوتا ہے کہ جب بات ختم ہوتی ہے انہیں سمجھ آتی ہے کہ یہ کہنا کیا چاہ رہے تھے۔ اور ایک ایسا غبی طبقہ بھی ہوتا ہے کہ جو بات ختم ہونے کے بعد بھی نہیں سمجھتا کہ بات کیا ہوئی ہے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی محفل اور مجلس میں ہر طرح کے طبقات آتے تھے۔ ان کے سمجھانے کے لیے صحابہ کرام نے جب کوئی بات پوچھنی ہوتی، سمجھنی ہوتی، تو اس وقت وہ کہتے تھے رائنا، یعنی ہماری رعایت کیجئے، دوبارہ سمجھائیے، دوبارہ بتائیے، یا ہماری طرف توجہ کیجئے۔ یہودیوں نے یہ لفظ سنا تو اس کو بگاڑ دیا۔ انہوں نے رائنا کہتے رعونت کے ساتھ، جس کا معنی بنتا جاہل، نعوذ باللہ احمق، تو وہ اس انداز سے مخاطب کرتے کہ جس سے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی شان میں گستاخی کا عنصر نکلتا تھا۔ اللہ تعالی نے یہودیوں کی اس سازش کو کہ جس کے ذریعے وہ الفاظ کو بگاڑتے تھے، راعینا کبھی لمبا بھی کر دیتے تھے، جس کے معنی بنتے تھے چرواہے، یعنی ہمارے چرواہے۔ جب یہ الفاظ راعینا یا رائنا رعونت سے، نعوذ باللہ جس کا معنی احمق اور جاہل وہ مراد لیتے تھے، اللہ تعالیٰ کو یہ بات پسند نہ آئی۔ آپ نے ان آیات کو اتارا اور فرمایا کہ انظرنا کہو، تو اس الفاظ کے ساتھ مخاطب کرو، کیونکہ یہودی بد فطرت، خبیث الفطرت تھے۔ اسی طرح جیسے وہ الفاظوں کو بگاڑ کر بولا کرتے، السلام علیکم کی جگہ السلام علیکم، یعنی السلام علیکم سے مراد ہے کہ آپ پر سلامتی ہو، وہ اس کو بگاڑ کر کہتے تھے السلام علیکم، یعنی نعوذ باللہ، یعنی اس کو تبدیل کر دیتے کہ آپ پر نعوذ باللہ موت آئے۔ اسی طرح آپ علیہ الصلاۃ والسلام اپنے گھر کے اندر تشریف فرما تھے۔ ایک یہودی آیا، اس نے اجازت طلب کی تو حضرت اماں عائشہ پردے کے پیچھے چلی گئی۔ وہ ایک ہی جگہ، ایک ہی کمرہ، ایک ہی حجرہ تھا، تو جس کی وجہ سے اندر پردہ لگا ہوا تھا۔ جب کوئی باہر سے آتا تو آپ پردہ کر کے دوسری سائڈ پہ چلی جاتی۔ جب وہ آیا تو اس نے کہا السلام علیکم۔ حضرت عائشہ نے جب اس کے یہ الفاظ سنے تو آپ نے فرمایا وعلیک السلام واللعنۃ،
کہ آپ پر موت تاری اور آپ پر لعنت ہو۔ جب وہ یہودی چلا گیا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت اماں عائشہ سے فرمایا کہ آپ بہت غصے میں ہیں، آپ کیا بول رہی تھی؟ تو حضرت اماں عائشہ نے فرمایا کیا آپ نے نہیں سنا؟ آپ نے فرمایا کہ جو اس نے کہا آپ نے سن لیا، اور جو میں نے کہا وہ آپ نے نہیں سنا۔ میں نے اس کے جواب میں کہا وعلیکا، یعنی جو آپ کہہ رہے ہیں وہ آپ پر ہو۔ تو الغرض یہودیت کی یہ فطرت تھی کہ وہ بگاڑ کر لفظوں کو اس کے معنی جن سے غلط مراد یا غلط لیے جا سکتے تھے وہ الفاظ دہراتے، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جس الفاظ کے اندر شبہ پیدا ہو آپ اس کے متبادل دوسرا لفظ بولیں۔ تو اس لیے انظرنا یہ الفاظ اس کے بدلے میں آئے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ما یود الذین کفروا، نہیں پسند کرتے وہ لوگ جو کافر ہیں، چاہے وہ اہل کتاب میں سے ہوں ولا المشرکین، یا مشرکین میں سے ہوں، وہ اس بات کو ناپسند کرتے ہیں، نہیں چاہتے، انہیں یہ اچھی نہیں لگتی ان ینزل علیکم من خیر من ربکم، یہ کہ نازل ہو آپ پر خیر آپ کے رب کی طرف سے، یعنی اللہ کی طرف سے جو آپ پر خیر یعنی وحی نازل ہوتی ہے، قرآن مجید کا نزول ہوتا ہے۔ یہ بات اہل کتاب کو اور مشرکین کو ناپسند ہے، وہ اسے ہضم نہیں کرتے، وہ اسے پسند نہیں کرتے کہ یہ آپ پر کیوں نازل ہو رہا ہے۔ ان کی خواہش ہے کہ یہ قرآن مجید ہم پر نازل ہو، یہ جتنی بھی اچھائی کی چیزیں ہیں وہ ہماری طرف آئیں۔ واللہ یختص برحمتہ من یشاء، اللہ تعالیٰ جواب میں فرما رہے ہیں کہ خاص کر دیتے ہیں اللہ کی ذات اپنی رحمت کو جس کے ساتھ چاہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فضل کرنے والے، بہت بڑا فضل کرنے والے ہیں، یعنی اللہ کی ذات بڑے فضل والی ذات ہے، وہ جسے چاہے اپنی رحمت دے، جسے چاہے اس پر قرآن مجید کا نزول کرے، جسے چاہے اس پر وحی کو اتاریں۔ اب اس سے یہ بات ثابت ہوئی کہ نبوت یہ کسبی نہیں بلکہ یہ انتخاب ہے، یہ محنت سے، کوشش سے، جد و جہد کرنے سے، عبادت کرنے سے، نیکی کرنے سے نبوت نہیں ملتی، بلکہ یہ انتخاب ربی ہے، یہ اللہ کا انتخاب ہے۔ اللہ تعالیٰ جس کے لیے چاہیں، لیکن یہودیت اس بات کو ہضم نہیں کر رہی تھی، عیسائیت نے بھی اس بات کو پسند نہیں کیا۔ اسی طرح آج کے دور کے اندر یہ مرزائی بھی یہی بات کہتے ہیں، وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ یہ محنت کرنے سے، کوشش کرنے سے، عبادت کرنے سے، مرزا بشیر الدین محمود خود لکھتا ہے کہ محنت کرنے سے انسان حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے بھی نعوذ باللہ آگے نکل سکتا ہے، آگے جا سکتا ہے۔ یعنی یہ مرزائیت کا، قادیانیت کا ایک باطل عقیدہ ہے کہ انسان محنت کرنے سے اس مقام کو پا سکتا ہے، نبیوں کے مقام سے آگے بڑھ سکتا ہے، نبیوں کے شان سے آگے نکل سکتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ایسے فتنے سے محفوظ فرمائے۔